بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشرہ ذی الحجہ کو پانے اور کمانے کا مختصر نصاب ان حضرات کے لیے جو حج بیت اللہ کو نہیں جا سکے، وہ اپنے گھر میں ان اعمال کی ادائیگی سر انجام دے کر عشرہ ذی الحجہ کو پا سکتے ہیں اور کما سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ ہم نماز باجماعت کا اہتمام کریں اور کوشش کی جائے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کی جائے، اور یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزوں کا اہتمام کریں، اور اگر اس قدر استطاعت نہ ہو تو آخری 3 دن میں یا کم از کم یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کے روزے کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ ان کلمات کا اہتمام کریں، اور ان کے اندر آسانی یہ ہے کہ صبح و شام دن اور رات میں 300 بار ان کلمات کو پڑھا جائے، یا پھر کم از کم تیسرے کلمے کا ورد کر دیا جائے تو یہ سارے کلمات اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ اور تلاوت قرآن پاک کا بھی اہتمام کیا جائے، اور جن کا پہلے سے معمول ہو تلاوت قرآن پاک کا، وہ اس کے اندر اضافہ کر دیں۔ آدھے پارے والے 1 پارہ، 1 پارے والے 2 پارے، اور اسی طرح کثرت کا اہتمام کیا جائے، اور رات کا کچھ حصہ بقدر استطاعت عبادت کے اندر صرف کریں، اور کم از کم عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ حسب استطاعت روزانہ کے اعتبار سے صدقہ کا اہتمام کیا جائے، اور اسی طرح گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام ہو، بالخصوص نظر کی اور زبان کی حفاظت کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک اس کا خوب اہتمام کیا جائے، اور اسی طرح مستورات جو ہیں وہ گھروں کے اندر بھی ان کا اہتمام کریں، اور چونکہ گھروں میں یہ بات یاد نہیں رہتی تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ایک کاغذ پر لکھ کر سامنے لٹکا دیا جائے، اس سے خوب یاد دہانی رہے گی۔ واجب قربانی کے ساتھ نفل قربانی کی استطاعت رکھنے والے بھی اہتمام کے ساتھ نفل قربانی کی ادائیگی کریں، اور جن حضرات نے قربانی کرنی ہو وہ یکم ذی الحجہ سے پہلے اپنے ناخن اور غیر ضروری بالوں کو کاٹ لیں۔ اللہ تعالیٰ سننے والوں کو اور کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔